رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاز ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ابھی ہم زبور کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو عہد قدیم کی دوسری شاعرانہ کتاب ہے، اور آج ہم زبور 88 کا مطالعہ کریں گے۔ خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ اپنی بائبل لے کر پورے خاندان کے ساتھ اس مطالعے میں شامل ہوں۔ سنیں کہ خدا آپ سے کیا کہتا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے۔ پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں موجود خدا کے خادم بھائی یوسف کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ خوش آمدید بھائی۔ بہت شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، زبور کی کتاب سے زبور 88 کا عنوان ہے ایک گیت، بنی کورہ کا مزمور، میر بغنی کے لیے مہلت لغوت کے سر پر، ہیمان ازراخی کا مشکیل۔ اس زبور کا موضوع کیا ہے؟ اس کے موضوع پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کے عنوان میں لکھا ہے مہلت لغوت کے سر پر، اور بک آف لائف میں اس کا ترجمہ ہے بانسری نما ساز پر دکھی اور دھیما گانا۔ اس کے عنوان سے واضح ہوا کہ یہ در حقیقت ایک دکھ بھرا زبور ہے۔ دکھی بانسری نما ساز سے بجنے والے دکھی گیت، اور اس کا موضوع مرد غمناک سے ہے جب اس نے موت کا سامنا کیا۔ مرد غمناک یسوع مسیح کو دیے گئے چند ناموں میں سے ایک ہے، اور بے شک وہ خدا اور انسان کی خوشی کا باعث ہے، لیکن میں کہوں گا کہ انسان اور خدا کی خوشی کے لیے اسے ان تمام دکھوں سے گزرنا پڑا جو ہمارے تصور سے باہر ہیں۔ مسیح کی زندگی میں ہم نے دکھوں کے منظر 2 دفعہ دیکھے۔ باغ گتسمنی میں جب اس نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا کہ میری جان نہایت غمگین ہے۔ دوسرا منظر کلوری کے مقام پر ہے جب مسیح نے صلیب اٹھائی، جیسا کہ نوح 1:12 میں واضح طور پر لکھا ہے، اے سب آنے والوں، کیا تمہاری نزدیک یہ کچھ نہیں؟ نظر کرو اور دیکھو، کیا کوئی غم میرے غم کی مانند ہے؟ تو مسیحی مرد غمناک ہے۔ اس زبور میں اس بات کے متعلق لکھا ہے کہ اس نے موت کا سامنا کیا۔ حالانکہ یہاں پر واضح طور پر مسیح کی صلیب کی نبوت یا اس کی طرف اشارہ نہیں ہے، لیکن ہم نے ان سب دکھوں کو دیکھا جو مسیح نے صلیب پر برداشت کیے۔ یہ مسیح کی صلیب کا عکس ہے۔ بالکل۔ بھائی یوسف، مجھے اس زبور کے مصنف پر اپنی رائے دیں۔ یہاں پر جس شخص کا ذکر ہوا ہے، ہیمان ازراخی، یہ کون شخص ہے؟ جی، ہمان ازراخی گانے والوں کے 3 سرداروں میں سے ایک ہے۔ ان کو داؤد نے خدا کے گھر میں گانے کے لیے مقرر کیا، اور ان میں سے ایک آصف، اور پھر دوسرا ہمان ازراخی، اور پھر تیسرا یدوتون ہے۔ میں چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال پوچھوں گا۔ اے خداوند میرے نجات دینے والے خدا، میں نے رات دن تیرے حضور فریاد کی ہے، میری دعا تیرے حضور پہنچے، میری فریاد پر کان لگا، کیونکہ میرا دل دکھوں سے بھرا ہے اور میری جان پاتال کے نزدیک پہنچ گئی ہے۔ میں گور میں اترنے والوں کے ساتھ گنا جاتا ہوں، میں اس شخص کی مانند ہوں جو بالکل بے کس ہو، گویا مقتولوں کی مانند جو قبر میں پڑے ہیں، مردوں کے درمیان ڈال دیا گیا ہوں، جن کو پھر تو کبھی یاد نہیں کرتا، اور وہ تیرے ہاتھ سے کاٹ ڈالے گئے۔ بے شک اس زبور کو لکھنے والا بہت دکھوں سے گزرا، پر ہم چاہتے ہیں کہ ان الفاظ کی روشنی میں مسیح کے دکھوں کی تصویر بیان کریں۔ آپ اس سب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دراصل کفارے کے دن وہاں پر 2 بکرے تھے تاکہ ایک کو قربان کریں، اسے خداوند کا برا کہا، اور پھر دوسرے کو لے جا کر بیابان میں چھوڑ آئیں تاکہ کوئی اس کی جگہ نہ جا سکے۔ یہ 2 بکرے، ایک خداوند کے لیے، دوسرا عزرائیل کے لیے، یہ ہمیں مسیح کے متعلق بتاتے ہیں۔ جب بکرا قربان ہوا، وہ یسوع مسیح کی تصویر ہے جس نے صلیب پر اپنا خون بہایا، اور یہاں پر ہم نے اسرائیل کے بکرے کی تصویر بھی دیکھی جس کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، اور میں کہوں گا اسی لیے اس زبور میں 3 مرتبہ اندھیرے کا واضح ذکر ہوا ہے۔ 6 آیت، تو نے مجھے گہراؤں میں اندھیری جگہ میں پاتال کی تہ میں رکھا، اور پھر 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ کیا تیرے عجائب کو اندھیرے میں پہچانیں گے؟ اور اس زبور کا آخری لفظ بھی دراصل اندھیرے کا ہے۔ مسیح جس نے ہمارے
ہمارے گناہ اٹھائے خدا سے دور ہوا تاکہ ہماری خطاؤں کو دور کرے. ہمارے گناہوں کی خاطر جی، خدا سے تاکہ دور وہ ہوا. ہماری خطاؤں کو دور کرے. یہ صلیب پر مسیح کے کیے گئے کام کا اہم حصہ ہے. اس کو عزازیل کے بکرے سے مشابہت دی. اندھیرے سے اس نے ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کیا، خدا سے دور. اس لیے خدا سے دور ہوا اور بالکل. الگ ہوا. جی. اس پر اپنی رائے دیں. تو نے مجھے گہراؤں میں، اندھیری جگہ میں، پاتال کی تہہ میں رکھا ہے. مجھ پر تیرا قہر بھاری ہے. تو نے اپنی سب موجوں سے مجھے دکھ دیا ہے. صلہ. جس بیٹے سے خدا کو مکمل تسلی تھی، اس پر بھاری قہر کیوں ہوا؟ جی. کیونکہ وہ متبادل بنا. وہ ہم سب کا متبادل بنا اور اسی لیے اس نے وہ قہر برداشت کیا جو ہم پر ہونا تھا. یہ ایک پہلو ہے. اور میں کہوں گا کہ دوسری طرف جو اطمینان اس کا تھا وہ ہمیں ملا، اور اس نے یہ خوبصورت تبادلہ کیا اور وہ ہماری جگہ صلیب پر چڑھا. اور یہ سب اس وقت ہوا جب ابن خدا ہماری خاطر ابن آدم بنا تاکہ وہ ہم سب انسانوں کو خدا کے فرزند بنا سکے. اور ہم نے دیکھا کہ اس برگزیدہ کو خدا نے ہماری خاطر چھوڑا اور اس نے خدا کا قہر برداشت کیا. اور میں کہوں گا کہ خدا کا سارا اطمینان ہمیں ملا. صحیح. مجھے یاد ہے زبور 22 اور 23 میں آپ نے ذکر کیا کہ خدا کے چھوڑنے کے نتیجے میں اس نے کہا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تاکہ موت کے سایہ کی وادی میں ہم یہ کہہ سکیں کہ تو میرے ساتھ ہے، اس لیے وہ چھوڑا گیا تاکہ ہم خدا کے ساتھ مسلسل رفاقت میں قائم رہ سکیں. میں کہوں گا کہ اس زبور میں فریاد ہے، اور پچھلے زبور کے آخری الفاظ بہت شاندار ہیں. گانے والے اور ناچنے والے خدا کے شہر کے سب لوگ، وہ کس کے حق سے یہ تعریف و تمجید کرتے ہیں آسمان کے شہر میں. میں کہوں گا کہ وہاں 24 بزرگ ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط ہوگا، اور وہ سب بزرگ کس حق سے تمجید کریں گے؟ یہ حق انہیں مسیح کے سہے ہوئے دکھوں کے بدلے ملا، جن کا ذکر یہاں ہوا ہے. صحیح. ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. اس زبور میں واحد امید کی کرن یہی ہے کہ خدا ہماری نجات کا خدا ہے. زبور کا مصنف اس حقیقت پر تکیہ کرتا ہے. یہ زبور بائبل مقدس کی چند شخصیات پر پورا اترتا ہے جنہوں نے دکھ سے، جیسے ایوب، حزقیہ بادشاہ، یرمیاہ نبی، لیکن ان سب لوگوں کے دکھ ہمارے استاد کے دکھ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں. خداوند یسوع مسیح ہمارا محبوب اور راست باز، وہ مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. خوش آمدید. آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال. میرا سوال زبور 88 کے عنوان میں سے ہے. گیت بنی کورہ کا مزمور میر مغنی کے لیے مہلت لغوت کے سر پر ہیمان ازراخی کا مشکل. مجھے بتائیے کہ یہ زبور بنی کورہ نے لکھا ہے یا ہیمان ازراخی نے؟ یقیناً اس کی وضاحت درکار ہے. مصنف کون ہے؟ اس کے مصنف بنی کورہ ہیں، جبکہ ہمان ازراخی نے اس کو گایا اور گانے والا میر مغنی ہے. لکھا بنی کورہ نے ہے اور اس کو گانے والا میر مغنی ہے. لہٰذا اس کو لکھا بنی کورہ نے ہے، پر ہیمان ازراخی نے اس کو گایا ہے. جی. آئیے مہمانوں سے ایک اور سوال لیتے ہیں. ہم نے بھائی یوسف سے عزازیل کے بکرے کے متعلق سنا، لہٰذا عزازیل کا بکرا کیا ہے؟ عزازیل کے بکرے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ اس حوالے کی غلط تفسیر کرتے ہیں. جی، افسوس کہ بہت سے لوگ ہیں جو اس مسئلے کو نہیں سمجھتے بلکہ اس کو الجھا دیتے ہیں. اس بکرے پر اسرائیل کے نام کی چٹھی نکلتی تھی، یعنی وہ 2 بکرے لے کر ان پر چٹھیاں نکالتے تھے، ایک خادم کے نام کی، دوسری اسرائیل کے نام کی، اور خدا کے بکرے کو ذبح کرتے تھے. اور سردار کاہن پاک ترین مقام میں اس کا خون لے کر جاتا تھا تاکہ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ دے سکے. اور یہ کرنے کے بعد سردار کاہن باہر آ کر اپنا ہاتھ اسرائیل کے بکرے پر رکھتا تھا اور پھر اس کو بیابان میں چھوڑ دیتا تھا. اسے چھوڑنا مطلب اس نے لوگوں کے گناہ اٹھا لیے ہیں. اور میں کہوں گا کہ اس میں مسیح کی طرف اشارہ ہوا ہے، جس نے
हमारी खातिर दुख उठाए। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के सबब से कुचला गया। और फिर लिखा है कि हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने सबकी हम बदकारी सब उस की पर लाद दी। घायल होने वाले बकरे को खुदा के नाम का और गुनाह उठाने वाले बकरे को इजराइल के नाम का बकरा कहते हैं। नाम अजाजील के बकरे के मानी क्या हैं? कहते हैं अजाजील, अजाजील या बुरी रूहें हैं, तो इस बकरे का ताल्लुक जो है वो बुरी रूहों से है। लफ्ज अजाजील का मतलब इजराइल इब्रानी लफ्ज है जिसका मतलब है दूर जाना। दूर जाना दूर जाना या निकलना। बिल्कुल। मैं कहूंगा कि उस बकरे के सर पर गुनाह डाले जाते थे ताकि उसको जाकर बियाबान में छोड़ दिया जाए और वो वहां से दूर चला जाए। ये मसीह के काम का एक पहलू है, वो हमारे गुनाहों को खुदा के सामने से दूर ले गया। जी, ये अजाजील का मतलब है इज़राइल। उसका बुरी रूहों से, और अजाजील से कोई ताल्लुक नहीं इज़राइल है, ये नहीं है, अजाजील नहीं, नहीं है। इस वजाहत के लिए शुक्रिया। 8वीं आयत में लिखा है, तूने मेरे जान पहचानों को मुझसे दूर कर दिया, तूने मुझे उनके नजदीक घिनौना बना दिया। मैं बंद हूं और निकल नहीं सकता, मेरी आंख दुख से धुंधला चली। ऐ खुदावन, मैंने हर रोज तुझसे दुआ की है, मैंने अपने हाथ तेरी तरफ फैलाए हैं। मसीह अकेला था, उसके सब साथी उससे दूर हुए। इस ज़बूर में 3 तस्वीर मौजूद हैं। अच्छा है कि इन सब पर रोशनी डालें। तीसरी आयत, क्योंकि मेरा दिल दुख से भरा है और मेरी जान पाताल के नजदीक पहुंच गई है, जैसे एक मरीज अस्पताल में मौत के करीब हो। और मैं कहूंगा बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे वो मरीज कुछ लम्हों में मरने वाला हो। और अगर वो अपने एहसान बयान करना चाहे तो क्या कहेगा? दूसरी तस्वीर गोया मकतूलों की मानिंद जो कब्र में पड़े हैं, मुर्दों के दरमियान डाल दिया गया हूं। उसने जंग के सिपाही का यहाँ जिक्र किया। बाकी तमाम सिपाही मर चुके हैं, लेकिन वो अभी जिंदा है। और मैं कहना चाहूंगा कि उसको मुर्दा समझकर उन्होंने उसे भी कब्र में डाल दिया और वो कुछ भी ना बोल सका, उसकी थोड़ी सी भी आवाज ना निकली। गोया मकतूलों की मानिंद जो कब्र में पड़े हैं, मुर्दों के दरमियान डाल दिया गया हूं। और फिर तीसरी तस्वीर, तूने मेरे जान पहचानों को मुझसे दूर कर दिया, तूने मुझे उनके नजदीक घिनौना बना दिया। मैं बंद हूं और निकल नहीं सकता, जैसे कोड़ी को खैमा से बाहर कर दिया जाए। उसके रिश्तेदार, बाप, भाई, माँ, बेटा और कोई भी उसके पास नहीं जाता और वो अकेला रहता है। वो उसको निकाल देते हैं। और मैं कहूंगा कि ये तीनों तस्वीरें हमें खुदाम यीशु मसीह में दिखाई देती हैं। वो बाप की और आसमानों जमीन की खुशी का बाइस बना, लेकिन उसने सलीब पर हमारे सारे गुनाह उठा लिए। फिर 10वीं आयत में लिखा है, क्या तू मुर्दों को अजायब दिखाएगा? क्या वो जो मर गए हैं उठकर तेरी तारीफ करेंगे? सिला। क्या तेरी शफकत का चर्चा गोर में होगा या तेरी वफादारी का जहन्नुम में? क्या तेरे अजायब को अंधेरे में पहुंचाएंगे और तेरी सदाकत को फरामोशी की जमीन में? जो मर गए हैं और फरामोशी की जमीन के क्या मानी है और जहन्नुम के क्या मानी है? ज़बूर के मुसन्निफ ने इन सब की गवाही दी। इसमें पुराने अहदनामे के ईमानदारों के, मैं कहूंगा कि ख्याल शामिल हैं कि कब्र के आगे क्या होना है। कब्र के आगे के मनाजर बिल्कुल ही धुंधले से हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि मसीह का शुक्र हो, उसने जिंदगी और अब्दियत पर रोशनी डाली। और आज हम जानते हैं कि जब ईमानदार मर जाए तो उसके साथ क्या होता है, और जब गुनाहगार मरे तो उसके साथ क्या होता है, हम जानते हैं। और पुराने अहदनामे की रोशनी में अफसोस कि वो सब नहीं जानते। और इसीलिए हिजकिय्याह को, जो एक दीनदार बादशाह था, ये कहा गया, तो अपने घर का इंतजाम कर दे क्योंकि तू मर जाएगा। तो उसने पौलुस की तरह खुशी नहीं की और न ही ये कहा कि ऐ मालिक, तू अपने खादिम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत कर, बल्कि वो जार जार रोया कि ऐ खुदा, तूने ऐसा क्यों किया? मैं एक अच्छा शख्स हूं। यहां भी वही तस्वीर नजर आई कि जब ईमानदार की रूह रहलत फरमाती है तो वो खुदा के पास वापस जाती है। लिखा है, क्या तू मुर्दों को अजायब दिखाएगा? क्या वो जो मर गए हैं उठकर तेरी तारीफ करेंगे? दर हकीकत ये तारीफ मट्टी में मिलने वाले बदन नहीं करते, बल्कि रूह उसकी तमजीद करती है, और ऐसी ताजीम जो जमीन पर होने वाली तारीफ से बेहतर है। और एक गीत में लिखा है, गो जुबान बंद हो जाए, मतलब कि कब्र में उतर जाए। कब्र में उतर जाए, जैसे गूंगा बोल नहीं सकता, तो भी मेरी रूह तेरी सताइश करेगी, और यही सच है। और आसमान पे हम खुदा के जलाल को देखेंगे
اور ہم اس کی تعریف کریں گے جو اس کی شایان شان ہو۔ اس کی موت اور صلیب پر کیے کام اور جی اٹھنے سے مسیح نے زندگی اور ابدیت پر روشنی ڈالی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا کیا ہونا ہے۔ پولس رسول نے کہا، میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی جی بہتر ہے۔ بالکل۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی 11ویں آیت ہے، کیا تیری شفقت کا چرچا غور میں ہوگا؟ میں جاننا چاہتی ہوں کہ قبر میں شفقت ہوتی ہے یا دکھ؟ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ اس بارے میں کچھ بتائیں۔ صحیح۔ انسان کی زندگی قبر میں جانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا ہمیں بتائیے کہ قبر میں انسان کے لیے دکھ ہوتا ہے یا پھر سکھ؟ موت یعنی کہ انسان کا دو چیزوں سے الگ ہونا ہے۔ زندہ ہوتے ہوئے جسم میں جان اور روح ہے، لیکن موت کے وقت روح نکل کر آخر کہاں جاتی ہے؟ روح خدا کے پاس جاتی ہے جس نے وہ دی، اور بدن مٹی میں مل جاتا ہے۔ اور قبر کے اندر نہ دکھ ہے نہ ہی سکھ ہے، کیونکہ قبر میں صرف بدن ہے، اور آخری دن وہ جی اٹھے گا اور ایماندار ہوتے ہوئے تو خوشی کرے گا۔ لیکن میں کہوں گا کہ گناہ گار دکھ اٹھائے گا، صرف بدن نہیں، بلکہ میں کہوں گا روح، جان اور پھر بدن۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ روح کے نکلنے کے بعد اگر وہ شخص ایماندار ہو تو روح سیدھا یہاں سے فردوس میں جاتی ہے۔ پولس نے کہا کہ میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ یہاں سے کوچ کر کے مسیح کے پاس جاؤں، کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اور خداوند نے توبہ کرنے والے ڈاکو سے یہی کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ سو میں یہی کہوں گا کہ ایماندار کی روح سیدھا فردوس میں جاتی ہے، جہاں پر اسے تسلی، اطمینان اور یہی نہیں بلکہ بہت سی خوشی بھی ملتی ہے۔ انہیں جی اٹھنے کا انتظار ہے تاکہ روح اور بدن اور جان سے خداوند کی حضوری سے محظوظ ہو سکیں۔ لیکن گناہ گار کی روح کے بارے میں لوکا کے 16ویں باب میں واضح طور پر لکھا ہے، دولت مند موا اور دفن ہوا، اس نے عالم روا کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں۔ اس نے پانی کا قطرہ مانگا، پر اس کو جواب نہ ملا، کہ گناہ گار کی روح پھر جی اٹھنے تک عذاب میں مبتلا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بڑے اور سفید تخت کے سامنے حاضر ہو کر اس کی عدالت ہوگی، اور اس کی روح، بدن اور جان ہمیشہ کے لیے آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ موت سے روح اور جان سے جسم الگ ہوتا ہے، جسم قبر میں جاتا ہے اور روح اور جان ان دونوں میں سے ایک جگہ جاتی ہے، خدا کے ساتھ خوشی میں، یا پھر ایک انتظار کے بعد ابدی عذاب میں جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دراصل نہیں۔ قبر میں کوئی خوشی نہیں۔ نہ قبر میں نہ گھر میں۔ کہتے ہیں کہ انسان کی روح 3 دن تک اس کے جسم کے گرد رہتی نہیں ہے، نہیں، کہ ایسا کوئی کچھ آ نہیں۔ کر اس روح کو وہاں سے بھیجے۔ نہیں، لہٰذا مسیحت میں سے یہ یہ خرافات سب ہے۔ جھوٹی تعلیمات جو ہیں، ان سب کو نکالنے کی ان باتوں ضرورت کا ہے۔ کوئی سرپاؤ نہیں ہے، لیکن میں کہوں گا کہ بائبل مقدس میں سچ ہے۔ قبر میں کوئی عذاب نہیں۔ نہیں، نہ ہی روح جسم کے پاس رہتی ہے کہ تیسرے دن اس کو بھیجا جائے۔ نہیں، موت کے فوراً بعد اگر روح ایماندار کی ہو تو خداوند کے پاس جاتی ہے، اور خدا سے دور ہو تو ابدی طور پر جہنم جانے کا انتظار کرتی ہے۔ بالکل۔ بھائی یوسف، اب میں آپ کے سامنے 15ویں آیت پڑھنا چاہوں گا۔ میں لڑکپن ہی سے مصیبت زدہ اور قریب الموت ہوں، میں تیرے ڈر کے مارے حواس باختہ ہو گیا۔ تیرا قہر مجھ پر آ پڑا، تیری دہشت نے میرا کام تمام کر دیا۔ اس نے دن بھر سیلاب کی طرح میرا احاطہ کیا، اس نے مجھے بالکل گھیر لیا۔ تو نے دوست و احباب کو مجھ سے دور کیا، اور میرے جان پہچانوں کو اندھیرے میں ڈال دیا ہے۔ ان آیات کی وضاحت چاہیں گے ہم۔ دیکھیں، مسیح نے جو دکھ اٹھایا بیان سے باہر ہے۔ اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جب اس نے کہا، اس کو دوبارہ بیان کیا۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا 8ویں آیت، تو نے میری جان پہچان کو مجھ سے دور کر دیا، اور 8ویں آیت میں پھر لکھا ہے، تو نے میرے دوست احباب کو مجھ سے دور کیا۔ اور میں کہوں گا کہ ان دونوں آیات کو پڑھ کر مجھے کلوری کا وہ منظر یاد آتا ہے، کیونکہ مریم وہاں پر مسیح کی صلیب کے ساتھ رہی،
پر وہ دور کھڑی تھی، اور میں کہوں گا انہوں نے چاہا ہوگا کہ وہ قریب جائیں، لیکن سپاہیوں نے انہیں جانے نہ دیا ہوگا، وہ اس لیے کہ وہ صلیب سے دور رہیں۔ یہ خود ان کے لیے اور مسیح یسوع کے لیے میں کہوں گا بہت دکھ کی بات تھی، یعنی وہ بہت حساس ہے۔ میں اسی انتظار میں تھا کہ کوئی ترس کھائے، پر کوئی نہ تھا، اور ان باعزت خواتین کو اس کی فکر تھی، مگر ان سپاہیوں کی وجہ سے ان کو اجازت نہ ملی کہ وہ پاس جائیں، اور باغ گتسمنی میں اس نے چاہا کہ اس کے شاگرد اس کے ساتھ جاگیں اور دیکھیں، پر افسوس ایسا نہ ہوا۔ اور باغ گتسمنی میں ہو یا یہ اختیاری تھا یا پھر کلوری پر، دونوں ہی صورتوں میں اس کے سب دوست، احباب اور عزیز اس سے دور ہو گئے۔ اس کو ضرورت تھی، میں معتبانہ طور پر کہتا ہوں کہ اس کی پاک انسانی فطرت کو حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی، اور اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں مشکل حالات سے سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ساتھیوں کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بھائیوں کو ان کی مصیبت میں ہماری ضرورت ہے، اس لیے ان کے پاس جا کر ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ اور جب خدا کے جلال کے لیے ضروری تھا کہ پترس، یوحنا اور یعقوب اس کے ساتھ کھڑے ہوں، کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ تو میں یہاں کہوں گا کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ ضرورت کے وقت ہم لوگوں کے پاس جا کر ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کا سہارا بنیں۔ یہ بہت بڑی برکت ہے۔ شکریہ بھائی یوسف، مسیح کے دکھ ہمارے دلوں کو پگھلاتے ہیں۔ مبارک ہے وہ کہ اس نے ہمارے لیے دکھ اٹھایا، وہ مصیبت زدہ اور قریب الموت تھا، اس کو جلال اس ملے۔ کو جلال ملے، پر خدا پر بھروسہ رکھا۔ غریب مبارک کا ہے وہ جو خیال غریب رکھتا کا ہے۔ خیال رکھتا ہے اور صلیب پر کیے کام کی قدر جانتا ہے اور قدر کرتا ہے۔ بالکل۔ چلیے اب مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ یقیناً خداوند نے اس قسط میں آپ سے کلام کیا، لہٰذا آج آپ نے کیا سیکھا؟ بہت بار میں سوچتا ہوں یہ ضروری ہے کہ جب میں اداس ہوں تو میرے پاس لوگ ہوں، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کے دکھ میں بھی ان کے ساتھ رہوں۔ خدا نے ہمیں سب واضح طور پر بتایا کہ موت کے بعد کیا ہے، اس نے ہمارے ساتھ ہونے والی سب باتیں کامل طور پر بتائیں۔ مسیح مرد غمناک بنا تاکہ ہمارے دل کو خوشی مل سکے۔ مسیح واقعی مرد غمناک ہے جو روتا ہوا بیج بوتا جاتا ہے، وہ اپنے پولے لیے ہوئے شادمان لوٹے گا۔ شکریہ، خدا آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ، خدا آپ کو خدا آپ کے برکت دے۔ ساتھ ہو۔ يا نفسي صبرا يا نفسي ماهلا يا نفسي صبرا صبرا يا نفسي ماهلا ماهلا الرب آتي حالا لاختطاف المؤمنين وسنرى حتما نرى سما جديدة أرض جديدة سما جديدة أرض جديدة نملك فيها إلى الأبد يا نفسي صبرا يا نفسي ماهلا يا نفسي صبرا صبرا يا نفسي ماهلا ماهلا الرب آتي حالا لاختطاف المؤمنين وسنرى حتما نرى لابد يأتي لابد نختار لابد يأتي لابد نختار يخطفنا
يا نفسي صبرا صبرا يا نفسي مهلا مهلا الرب آتي حالا لاختطاف المؤمنين وسنرى حتما نرى يسوع فينا يسوع لينا يسوع فينا يسوع لينا هو رجانا ليس سواه يا نفسي صبرا يا نفسي ماهلا يا نفسي صبرا صبرا يا نفسي ماهلا ماهلا الرب آتي حالا لاختطاف المؤمنين وسنرى حتما نرى يا نفسي صبرا صبرا